السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین، سابقہ جو ہمارا درس تھا وہ صلہ رحمی کی فضیلت پر تھا۔ صلہ رحمی کی فضیلت پر تھا، رشتہ داریوں کے نبھانے پر اللہ رب العالمین کی جانب سے بندے کو جو فضائل حاصل ہونے والے ہیں، جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے حدیث پڑھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ اس حدیث کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد والی حدیث کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط علیہ فی رزقہ وان ينسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کے حوالے کے تعلق سے صرف بخاری کا ذکر کیا، البتہ یہ حدیث مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5985، صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو، جسے یہ بات پسند ہو، جسے یہ بات پیاری لگے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، کشادگی ہو جائے، اس کی عمر میں تاخیر ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے کے درس میں آ چکی ہیں، چند باتوں کا دوبارہ میں اعادہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دو باتیں یہاں پر جو بتائی جا رہی ہیں، ایک تو عمر میں اضافہ ہے اور دوسرا رزق میں کشادگی ہے۔ عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی، تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کا مطالبہ کرنا، جس کی خواہش کرنا معیوب نہیں ہے، عیب والی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، بلکہ فطری طور پر ہر انسان کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے۔ ہر انسان کے دل میں یہ فطری جذبہ، یہ فطری خواہش ہوتی ہی ہے، اور اس فطری خواہش کو اسلام نے برا نہیں کہا ہے، اسلام نے اسے برا نہیں جانا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے، تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، تو پھر اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتوں کو جوڑ کر اسے جو ہے رکھنا چاہیے۔ رزق کے حوالے سے جو میں نے بات آپ سے کہی تھی، اس کے اندر یہ ہم نے کہا تھا کہ رزق سے مراد لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، یا اور بھی مزید کہیں تو پھر گھر بار کو بھی رزق کے اندر جو ہے شامل کر لیتے ہیں، جائیداد وغیرہ کو بھی رزق کے اندر شامل کر لیتے ہیں، جبکہ رزق کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہمیں فائدہ دیتی ہوں۔ ان الرزق اسم لما لکل ما ينتفع،
کہ رزق دراصل ہر اس چیز کا نام ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اسے ہم رزق کہیں گے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لباس وغیرہ کی شکل میں ہو، یا پھر جو روحانی رزق جسے ہم کہتے ہیں، ربانی رزق جسے ہم کہتے ہیں، علم کی صورت میں، صحیح علم کی صورت میں، کتاب و سنت کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا جو علم ہے، دین کی معرفت کا جو علم ہے، یہ جو علم ہے یقیناً یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، عمل صالح کی توفیق ہے، اور سبحان اللہ، توفیق سب سے بڑی، عمل صالح کی توفیق، آخرت کی توفیق ملنا، نیکیاں کرنے کی توفیق ملنا، یہ بڑا رزق ہے یہ، اور یقیناً اسے عام طور پر لوگ جو ہے معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر جس رزق کا وعدہ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ مال ہے، صرف وہ اولاد ہے، صرف وہ لباس وغیرہ کی شکل میں ہے، یا صرف وہ جائیداد کی شکل میں ہے، بلکہ اوورال تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ جو رزق انسان کے جسم کے لیے چاہیے، اور جو رزق انسان کی روح اور اس کے دل کے لیے چاہیے، وہ سارے رزق یہاں پر جو ہے مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رشتہ داری کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو رشتہ داری ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش سے معلق ہو گئی، اللہ رب العالمین کے عرش سے وہ معلق ہو گئی، وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھام لیا، اور اس نے کہا جو مجھے باقی رکھے گا، مجھے جوڑے رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے رکھے گا، اور جو مجھے توڑ دے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑ دے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر اس حدیث کے اندر تو ترغیب ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، تو پھر رشتہ داری کو نبھائیے۔ البتہ اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 5988 اور مسلم حدیث نمبر 2555، یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر وعید بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، وعید بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ جو شخص رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑ دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑ دے گا اور چھوڑ دے گا۔ تو ایک معنوں میں اس کے اندر ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تم پر برسے، اللہ کا کرم تم پر نازل ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم رشتہ داری کو نبھاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے تم دور ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے تم کٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے کرم سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ذکر کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6138، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو نبھائیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو نبھائے۔ رشتہ دار سے مراد یہاں پر کون ہے، اس سلسلے میں ہم نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا جو جو ہمارے وارث بن رہے ہیں وہ رشتہ دار ہیں، بعض نے کہا کہ عموم ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا چونکہ یہاں پر رحم سے یعنی جو رحم ہوتی ہے، جو بچہ دانی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو جو محرم رشتے ہیں یقیناً وہ سب سے اوپر آئیں گے۔ سب سے اوپر کون سے رشتے آئیں گے؟ جو محرم رشتے ہیں، والدین ہیں، باپ، دادا،
माँ, इसी तरह नाना नानी, बाप, दादा दादी, ठीक है। इसी तरह औलाद है, या इसी तरह जो है औलाद की औलाद है। इसी तरह जो है सगे भाई बहन है। हाँ, इसी तरह चाचा और ताया हैं जो सगे हैं। इसी तरह खाला और जो है मामू हैं जो सगे हैं। और इसी तरह फूफी हैं। ये सारे लोग जो महरम रिश्ते हैं, ये इसके अंदर सबसे अव्वल दर्जे में आएंगे। सबसे अव्वल दर्जे में इनके साथ आपको रिश्तेदारी निभानी है। सबसे अव्वल दर्जे में इन्हीं रिश्तों को सबसे ज़्यादा आप जो है आपको जो है अहमियत देना चाहिए, ठीक है। इसकी एक ये जो क़ैद लगाई गई है ना कि इससे मुराद महरम रिश्ते हैं, ये जो बात कही जा रही है इससे मुराद महरम रिश्ते है, वो क्या उलमा ने अपने जहन से कह दिया, अपनी जानिब से कह दिया, या उसके लिए उनके पास कोई दलील है? उसके लिए उनके पास एक दलील है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। सही बुखारी हदीस नंबर 5109 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1408। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया, ला यजमा बैन अलमरअति व अम्मतिहा वला बैन अलमरअति व खालतिहा, कि औरत और उसके फूफी के दरमियान जमा ना किया जाए। मतलब एक निकाह में, एक आदमी के निकाह में ऐसा ना हो कि फूफी भी हो और इसी तरह भतीजी भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक निकाह में भांजी भी आ जाए और खाला भी जमा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आदमी ने एक खातून से निकाह किया, तो अब उसकी फूफी को निकाह में उसके साथ जो है रखना ये जायज़ नहीं है। उसकी खाला से निकाह करना ये जायज़ नहीं है। इसका सबब ये बताया गया कि अगर ऐसा होगा कि इंसान एक खातून से शादी किया और उसके साथ साथ जो है उस औरत की अपनी बीवी की फूफी से भी उसने शादी कर ली, या अपनी बीवी के खाला से भी उसने शादी कर ली, तो ऐसी सूरत में रिश्तेदारियों के टूटने का डर है। इसलिए कि आप जो गैरत होती है इंसान को बात पर आमद है कि वो जो है एक दूसरे का मामला ना रखे। उनके तौर पर ये फितरी बात बताई जा रही है। आमतौर पर ऐसा है कि एक से ज़्यादा जहाँ पर बीवियाँ होती हैं तो दोनों एक दूसरे का गोया के मुकाबला करती हैं, एक दूसरे का गोया के तो उनके दरमियान मुकाबला होता है, जिसकी वजह से जो रिश्तेदारियाँ या फिर जो प्यार और मोहब्बत आमतौर पर होना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस औरत की फूफी को आप जो है साथ में अपने निकाह में रखें और उस औरत के और उसके फूफी के दरमियान जो है रिश्तेदारी टूट जाए, उस औरत के और उसके खाला के दरमियान रिश्तेदारी टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जिससे आप निकाह कर रहे हैं उसकी फूफी से आप निकाह नहीं कर सकते और ना ही उसके खाला से आप निकाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से रिश्तेदारियां टूटती हैं। इसीलिए बयान किया गया कि यहाँ पर इससे मुराद महरम रिश्ते हैं कि जिनके टूटने का इंसान को डर होता है, जिनके टूटने का इंसान को डर होता है, खदशा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया कि महरम रिश्ते यहाँ पर मुराद है। वरना तो बाज़ उलमा ने कहा कि तमाम रिश्तेदारी, बल्कि इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने अकारीब के अंदर जद्दे राबिअ यानी जो चौथी पीढ़ी जो आती है इंसान की, जो चौथी पीढ़ी तक जो है वो सारे के सारे एक मानों में अकारिब रिश्तेदार शुमार होंगे। वालिद है, वालिद के जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं, दादा के जितने रिश्तेदार आ रहे हैं, परदादा के, और उसके बाद जो दादा आ रहे हैं चौथे नंबर के, वो तमाम के तमाम अकारिब में शामिल हैं। यकीनन ये अकारिब में शामिल हैं, रिश्तेदारों में शामिल हैं। अलबत्ता इन तमाम रिश्तों में सबसे सर फहरिस्त कौन रहेंगे? महरम रिश्ते रहेंगे, महरम रिश्ते रहेंगे। और उसके अंदर भी अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं। सबसे पहले अपने वालिदैन हैं, सबसे पहले वालिदैन है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे ज़्यादा मेरे क़राबतदारी के मुस्तहिक़ कौन है, मेरे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। दोबारा सवाल किया गया, फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ।
तीसरी मरतबा सवाल किया गया, फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा जब सवाल किया गया तो बताया कि तुम्हारे वालिद। ठीक है, तो महरम रिश्तों के अंदर भी जो है दर्जात हैं। सबसे पहले जो है वालिदैन का मुकाम आता है। वालिदैन का मुकाम सबसे पहले है कि इनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा किया जाए, इनके साथ अपने मामलात को अच्छा किया जाए। हम जो है लोगों के साथ अच्छा रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छे सलूक के हमारे मुस्तहिक़ हमारे वालिदैन हैं। आगे इंशाअल्लाह मौलिफ़ रहमहुल्लाह वालिदैन के हवाले से भी मौलिफ़ रहमहुल्लाह अहादीस को ज़िक्र कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो टॉपिक है वो क्या है, बाबुल बिर्रि वस्सिला। अलबिर यानी नेकी करना। बिर से मुराद यहाँ पर मौलिफ़ रहमहुल्लाह ले रहे हैं बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वस्सिला, सिला से मुराद सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। वो अहादीस यहाँ पर जिक्र की जा रही हैं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हिम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ पर एक जो हमें कायदा जो मिल रहा है, एक जो नसीहत हमें इसके अंदर जो मिल रही है वो ये है, अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा हम करेंगे वैसा बदला हमें मिलेगा। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, ये अल्लाह ताला का कानून है, ये अल्लाह ताला का उसूल है, अल्लाह ताला का कानून है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा हम अमल करेंगे हमारे साथ वैसा ही सलूक होगा, वैसा ही बदला हमें मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे अच्छा ही सिला हमें मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा सिला, बुरा नतीजा जो है हमारे मुक़द्दर में आएगा। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, अगर हम जो है रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, रिश्तेदारियों को हम जोड़ते हैं, उनके साथ अच्छा मामला करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, तो यकीनन इसका अच्छा सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से हमें मिलने वाला है। वहीं अगर हम रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से भी हमारे हक़ में जैसा कि कहा गया कि क़तअहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे तोड़ देता है, अल्लाह ताला उसे दूर कर देता है, ऐसा मामला हो जाएगा। और रिश्तेदारियों के ताल्लुक़ से जो रिश्तेदारी को तोड़ते हैं वो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक़ होते हैं। जो रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं वो अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक़ होते हैं। इसके लिए दलील दी गई सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22-23, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22-23, 22 और 23। और तुम में से ये भी बाइद नहीं, यानी तुमसे इसी बात की उम्मीद की जाती है कि अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए, अगर तुम्हें इख्तिदार मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, तो तुम ज़मीन में फ़साद बर्पा करोगे और रिश्ते नाते को तोड़ डालोगे। ज़मीन में तुम फ़साद बर्पा करोगे, रिश्ते नाते को तोड़ डालोगे। ये कब? जब तुम्हें ज़मीन में हुकूमत मिल जाएगी, इख्तिदार मिल जाएगी, तो तुम लोगों को जोड़ोगे नहीं बल्कि मज़ीद ज़मीन में फ़साद फैलाओगे, रिश्तेदारियों को तुम तोड़ोगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है, अल्लाह की लानत है और जिनकी समाअत और आँखों की रोशनी छीन ली गई है। अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक़ हो रहे हैं और इनकी समाअत और इनकी बसारत को छीन लिया गया है। समाअत और बसारत को छीन लिया जाना बिल्कुल बेआइनी हकीकतन भी हो सकता है बस औक़ात, या फिर इससे मुराद ये है कि फिर अब वो आँख से देख कर भी जो है इबरत हासिल नहीं करते, कान से सुन कर भी इबरत हासिल नहीं करते। अलबत्ता जिस अज़ाब की या जिस
लानत की मैं यहाँ पर ज़िक्र कर रहा था वो यही है कि जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, ज़मीन में फ़साद फैलाता है, रिश्तेदारियों को तोड़ता है, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से फ़रमाया ये वही लोग हैं कि जिन पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत से मुराद क्या है? लानत से मुराद ये है अल-इब्आदु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। जहाँ कहीं भी लानत का लफ्ज़ आ जाए और लानत का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कबीरा गुनाह का ज़िक्र हो रहा है। हाँ, जहाँ पर जहन्नम की वईद सुनाई जा रही है, अल्लाह ताला की रहमत से दूर होने का ज़िक्र आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कबीरा गुनाह की बात हो रही है। तो रिश्तेदारियों को तोड़ना ये कबीरा गुनाह है, रिश्तेदारी तोड़ना ये कबीरा गुनाह है। इसीलिए यहाँ पर जो है वईदें सुनाई जा रही हैं। हाँ, एक तो तरगीब दिलाई गई, एक तो तरगीब दिलाई गई कि आप रिश्तेदारी निभाएंगे तो रिज़्क़ में वो साथ होगी और आपकी उम्र में इजाफ़ा होगा। साथ ही साथ वईद भी सुनाई जा रही है, रिश्तेदारी को नहीं निभाओगे, तोड़ दोगे, अल्लाह ताला आपको तोड़ देगा। अल्लाह ताला से आप दूर हो जाओगे, अल्लाह की रहमत से आप दूर हो जाओगे, अल्लाह की लानत का आप अल्लाह की लानत के आप मुस्तहिक़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो जहाँ कहीं भी जैसा कि कहा गया जितने भी कबीरा गुनाह हैं उनके ताल्लुक़ से बताया गया, या तो जहन्नम की वईद सुनाई जाती है या दुनियावी किसी सज़ा का ज़िक्र किया जाता है या फिर लानत का वहाँ पर ज़िक्र होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब लोगों को माल मिल जाता है ना, आमतौर पर ऐसा ही होता है दुनिया में एतबार से, जब किसी इंसान के पास माल आ जाता है, इक़्तिदार आ जाता है, वो जो है बड़ा हाकिम बन जाता है, तो अब उसका काम ये है कि लोगों को जोड़ कर रखे, लोगों को मज़ीद जो है वो जोड़े, रिश्तेदारियों को निभाए, ये होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनसे खैर की कोई उम्मीद नहीं। अगर इन्हें हुकूमत दी जाए, इक़्तिदार दिया जाए तो ये लोग ज़मीन में फ़साद बर्पा करेंगे और साथ ही साथ रिश्तेदारियों को तोड़ते चले जाएंगे, रिश्तेदारी का भी पास ये नहीं रखेंगे। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है और इनके कानों, इनकी समाअत और इनकी बसारत को अल्लाह ताला दूर कर देने वाला है। यहाँ पर एक जो बात आई थी कि सिला रहमी करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा हो रहा है और इसी तरह उम्र में इजाफ़ा हो रहा है। तो जब किताब व सुन्नत की बातें दलाइल जब आए तो हकीकत पर हम उन्हें महमूल करेंगे, हकीकत पर हम उन्हें महमूल करेंगे। इल्ला ये कि कोई ऐसी हदीस मिल जाए जो हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही हो कि इस हदीस का मतलब हकीकत में ये नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन जब तक जो है ऐसी कोई हदीस हमें नहीं मिलती तो हम हदीस के अल्फाज को, कुरान के अल्फाज को हकीकत पर महमूल करेंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान जो है फजर के वक्त जो है सोया हुआ रहता है, नमाज फ़जर को नहीं उठता है, नमाज फ़जर नहीं पढ़ता है, सोया हुआ होता है यहाँ तक कि सूरज जो है सूरज निकल जाए, तुलू हो जाए, तो शैतान बाल शैतान फ़ी उदुनि, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। अकरमकुमुल्लाह, अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। तो ऐसे शख्स की बात कही जा रही है जो फजर की नमाज़ को छोड़कर देर तक सोते रहता है यहाँ तक कि सूरज जो है निकल जाए। तो अब ये जो बात बताई जा रही है कि शैतान उसके कान में पेशाब करता है, क्या ये हकीकत में है या नहीं? तो किताब और सुन्नत की बातों को सबसे पहले हम हकीकत पर महमूल करेंगे कि नहीं, ये हकीकी तौर पर होता है, ये हकीकी तौर पर होता है। इल्ला ये कि कोई एक ऐसी हदीस आ जाए जो इसके माने के अंदर मज़ीद जो है वजाहत कर रही हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई दूसरी हदीस हमें नहीं मिलती है तो उसका माना हकीकत पर ही हम महमूल करेंगे, उसका माना हकीकत का ही हम बयान करेंगे। तो यहाँ पर जो बयान किया जा रहा है कि रिज़्क़ में इजाफ़ा हो रहा है, कुशादगी हो रही है और इसी तरह उम्र में इजाफ़ा हो रहा है, तो हकीकत में ऐसा होगा। ठीक है,
तो अब एतराज़, जैसा कि इससे पहले मैंने बयान किया कि लोग जो है ताज्जुब करते हैं, हालांकि इसका कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि भाई अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, 4 महीने हो जाते हैं, तो उसका अमल क्या है, उसका रिज्क क्या है, वो नेक होगा या बुरा होगा, ये चारों चीज़ें लिख दी जाती हैं। सईद है, शकी है, अमल कैसा है, और साथ ही साथ वो उसकी उम्र क्या होगी, उसका रिस्क कितना होगा, लिख दिया जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब जो है मौत का वक्त आ जाता है तो ना 1 सेकंड देर होगी, ना 1 सेकंड पहले जो है मौत होगी, बल्कि वक्त मुकर्ररा पर जो है इस दुनिया से इंसान जो है चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात, तो ऐसा हमें लग रहा है, तो फिर कुशादगी का मामला क्या है? तो दरअसल ये बात, आप इस चीज़ को वैसे ही समझिए जिसके अंदर, उस हदीस के साथ आप समझिए इसे, जिस हदीस के अंदर बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, इसका फैसला हो चुका है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से तमाम ज़ुर्रियत को निकाला, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से तमाम दुनिया में पैदा होने वालों को निकाला, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमा दिया कि आप जो है इसमें से जन्नती अलग कर लीजिए, जहन्नमी अलग कर लीजिए। हाँ, तो कितने, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या निस्बत से जन्नती होंगे, क्या निस्बत से जो है जहन्नमी होंगे, कितना उनका रेशियो होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया हर 1000 पर 1 आदमी, मतलब ये है कि 1 आदमी जन्नत में जाएगा और 999 जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये रेशियो जो है बताया गया। और बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी और कहा कि ये जो अक्सर लोग जो जहन्नम में जाएंगे, ये याजूज माजूज की नस्ल से होंगे, या याजूज माजूज की कौम से होंगे। ठीक है, तो जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, ये भी लिख दिया गया है। तो फिर अमल के ताल्लुक से क्यों उभारा जा रहा है, या वो अहादीस क्यों बयान की जा रही है? जो इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये हदीस भी वैसे ही है। जो सिला रहमी करेगा उसकी उम्र में इजाफ़ा होगा, जो सिला रहमी नहीं करेगा उसकी उम्र में इजाफ़ा नहीं होगा। तो एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने असबाब के साथ चीज़ों को जो है बयान कर दिया गया है कि ये सबब कोई अपनाएगा, ये सबब है। रिश्तेदारी को निभाना ये एक सबब बन रहा है। रिश्तेदारी को हम निभाएंगे, यकीनन हमारी उम्र में इजाफ़ा होगा। अगर रिश्तेदारी को हम नहीं निभाएंगे तो हमारी उम्र में इजाफ़ा नहीं होगा। वैसे ही मिसाल के तौर पर दुनियावी एतबार से मिसाल लीजिए आप, जो आदमी अच्छे माहौल में रहता है, अच्छी फ़िज़ा में रहता है और गंदगी से दूर रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, तो यकीनन उसकी सेहत अच्छी रहेगी और उसकी उम्र लंबी होगी। लेकिन वही उसके बरक्स एक ऐसा शख्स है जो पोल्यूशन वाले जगह रहता है और उसका खाना पीना भी, उसकी ग़िज़ा भी ठीक नहीं है, अच्छी ग़िज़ा वो इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसी चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है जो सेहत को नुकसान देने वाली है, तो हम कहेंगे कि यकीनन ये इस इंसान की उम्र उसके मुकाबले में कम हो जाएगी। जबकि हर किसी की उम्र बता दी गई है, लिख दी गई है कि जिसको जितना जीना है वो उतना ही जिएगा। तो ये सारी चीज़ें असबाब के ऊपर डिपेंड हैं और असबाब के साथ ही सारी चीज़ें लौहे महफूज के अंदर लिख दी गई हैं। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात भी है कि वो आदमी सिला रहमी करेगा या नहीं करेगा, ये बात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है और यही चीज़ तकदीर में लिख दी गई है। और तकदीर के हवाले से ज़्यादा सवालात नहीं करना चाहिए और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तकदीर के ताल्लुक़ से बताया गया सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है जिसे कोई जान नहीं सकता है। हम इसके ताल्लुक़ से जान नहीं सकते, ये अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है। ठीक है, तकदीर के हवाले से बहस व मुबाहसा नहीं करना चाहिए।
ہاں ہمیں جو کہا گیا ہے ہم وہ کریں گے. ہمیں بتا دیا گیا ہے عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو جنت ملے گی، عمل نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ہم اس پر عمل کریں گے، ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جہنم سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے دور رہنے کی ہم کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جنتی ہونا تو لکھ دیا گیا ہے، جہنمی ہونا تو لکھ دیا گیا ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کریں. یہ بات تو ہم جو ہے دنیوی معاملے میں نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یقیناً وہ زیادہ کمائے گا. جو گھر میں جو ہے سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، بیٹھے رہے گا، یقیناً وہ نہیں کمائے گا. تو یہی بات ہے. تو اسباب کے ساتھ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تقدیر کے اندر لکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اسے جو ہے یہ بندہ رشتہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا، موقع ملا اسے، اگر موقع ملا تو یہ رشتہ داری نبھائے گا نہیں نبھائے گا، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو تقدیر کے حوالے سے جو بات بتائی جاتی ہے وہ لوح محفوظ کا معاملہ الگ ہے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں جو تقدیر ہوتی ہے یا فرشتوں کے ہاتھ میں فرشتوں کے علم میں جو چیز ہوتی ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیز ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. البتہ فرشتوں کے ہاتھ میں جو تقدیر لکھی گئی ہے، یا جسے ہم تقدیر مبرم یا تقدیر ازلی جس کا ہم نے حوالہ دیا تھا، تو یقیناً یہ ایسی تقدیر ہوگی جس کے اندر جو ہے رد و بدل ممکن ہوگا. یہ بات جو ہے سمجھانے کے لیے علماء کرام نے بات کہی ہے، ورنہ تقدیر کے حوالے سے زیادہ سوالات نہیں کریں گے، ہم زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم عمل کی طرف توجہ دیں گے، عمل کی طرف توجہ دیں گے، نیکیاں کریں گے، یقیناً جنتی ہم بنیں گے انشاءاللہ. گناہ کا ارتکاب کریں گے تو یقیناً جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بعض لوگ اس حدیث کا میں نے کہا حقیقی معنی مراد ہے، اس سے حقیقی معنی مراد ہے. بعض علماء نے اس کا جو ہے معنی ایک معنوں میں مجازی معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دراصل اس میں عمر میں برکت ہوگی. اضافہ کے مراد یہ ہے برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اس معنی میں کہ انسان 100 روپے جو کما رہا ہے یا 100 روپے اس کے پاس جو ہے نا، اس 100 روپے کے اندر اسے وہ خوشی ملے گی، وہ اسے اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، جو دوسرے آدمی کو 1000 روپے میں بھی نہیں ملے گا. گویا کہ اس کے 100 روپے میں بہت برکت ہے. وہی معاملہ عمر کا بھی ہے. ایک آدمی ایک دن کے اندر جتنے کام کرتا ہے، جتنی نیکیاں کرتا ہے، دوسرا آدمی مہینے گزر جاتے اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی دن میں ماشاءاللہ سے 1 پارے سے زیادہ پڑھ لیتا ہے، اور ایک مسلمان ایسا ہے جو ہفتہ گزر جاتا ہے، کبھی اللہ رحم کرے مہینہ گزر جاتا ہے، اور قرآن مجید کا 1 پارہ وہ نہیں پڑھ پاتا، 1 پارہ بھی وہ نہیں پڑھ پاتا. تو اس اعتبار سے یہ بندہ جو روزانہ 1 پارہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید کا، ایک جز جو پڑھ رہا ہے، یقیناً اس کی عمر میں، اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس معنی میں کہ کم وقت میں وہ زیادہ نیکیاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. البتہ حقیقی معنی میں ہی ہم جو ہے اس حدیث کو لیں گے کہ حقیقی معنوں میں اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اور رزق میں کشادگی ہوگی. اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے اندر رشتہ داری توڑنے پر وعید یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وعید بیان کی جا رہی ہے. کیا ہے؟ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحم. متفق علیہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا. کاٹنے والے سے مراد رشتہ داری کاٹنے والا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 255، صحیح بخاری حدیث نمبر 2984 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2556.
जन्नत में रिश्तेदारी तोड़ने वाला दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, बड़ी वईद है, बड़ी वईद है, बड़ी वईद है। जन्नत में रिश्तेदारी तोड़ने वाला दाखिल नहीं होगा। जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, रिश्तेदारियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, रिश्तों को नहीं निभाता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बड़ी वईद है ये उस शख्स के लिए जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है। उसे मुतनब्बे हो जाना चाहिए। और रिश्तेदारियों को निभाने के हवाले से हमने जो है तफसीला बताई कि उसके दर्जात हैं। बाज़ जगह ऐसा होता है, कम अज़ कम वाली बात बताऊंगा मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कम अज़ कम ये है रिश्तेदारी निभाने के अंदर, कम अज़ कम एटलीस्ट ये है सलाम कलाम। रिश्तेदारी निभाने के ताल्लुक़ से हम उस वक्त तक जो है, जब तक हम सलाम कलाम कम से कम बाकी रखेंगे तो हम रिश्तेदारी तोड़ने में नहीं आएंगे। ठीक है। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है कि इंसान जो है सलाम कलाम भी करे, खैरियत भी दरियाफ़्त करे, माल की ज़रूरत हो तो माल भी उन्हें अता करे, और जो है वो बीमार हैं तो इयादत करें, उन्हें किसी किस्म की नसीहत की ज़रूरत है तो नसीहत करें, दीन से दूर हो रहे हैं तो उन्हें दीन से करीब लाने की कोशिश करें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। कम अज़ कम ये है कि इंसान कम अज़ कम जो है सलाम दुआ तो रखे, सलाम दुआ तो जो है बाकी रखे। ये रिश्तेदारी निभाने का ये अदना दर्जा है, अदना दर्जा है कम अज़ कम के इंसान आपस में जो है सलाम को जो है बाकी रखे, मुलाकात हो, अस्सलाम वालेकुम कहे, हाँ खैर खैरियत दरियाफ़्त करे। कम अज़ कम ये रिश्तेदारी का अदना दर्जा है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ दर्जात हैं, जैसी जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा जो है सलूक करेंगे। बाद अगर हमारे रिश्तेदार जो बीमार हैं और सिर्फ़ उनकी इयादत अगर हम कर लेंगे तो यकीनन उनके लिए खुशी का बायस बनेगा, रिश्तेदारी जो है जमे रहेगी तो हम उनकी इयादत करेंगे। बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, अलबत्ता उन्हें पैसे की भी ज़रूरत होती है, पैसे की भी उन्हें ज़रूरत होती है, तो हम इयादत भी करेंगे और साथ ही साथ हमसे जो हो सकता है हमारी इस्तेताअत के मुताबिक हम उनकी जो है मदद करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। इसी तरह बाज़ रिश्तेदार ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशहाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बस आप खैर खैरियत ले लीजिए तो गोया के रिश्तेदारी का आपने हक़ अदा कर दिया। लेकिन बाज़ रिश्तेदारियों के ताल्लुक़ से ऐसा होता है कि आपको उनकी खैर खैरियत लेनी पड़ेगी, बीमार है तो इयादत करनी पड़ेगी, माल की ज़रूरत है तो माल आप देना पड़ेगा। इसी तरह जैसा कि हमने इससे पहले ज़िक्र किया, अगर हम दावत दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएँगे। अगर हम कोई भी खैर का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों को सामने रखेंगे, इसलिए कि डबल सवाब मिलने वाला है, डबल सवाब मिलने वाला है। हाँ, अगर हम किसी ऐसे आदमी को दे रहे हैं जो हमारा रिश्तेदार नहीं है कि उसके ऊपर अगर हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर तो एक ही नेकी लिखी जाएगी कि इसने 10 रुपये सदका किया है, लेकिन वही 10 रुपये हम अपने रिश्तेदार को देंगे तो वहाँ पर 2 नेकी लिखी जाएगी। एक तो ये कि 10 रुपये इसने सदका किया, दूसरा इसने सिला रहमी की, रिश्तेदारी को उसने जोड़ने की जो है उसने कोशिश की। जन्नत में रिश्ता तोड़ने वाला दाखिल नहीं होगा। जब भी हम रिश्तेदारी की अहमियत को बताएंगे ना तो अहादीस को जैसी ये आई हैं वैसे हम बयान करेंगे। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अलबत्ता अक़ीदे के एतबार से एक बात जो मुझे और आपको हमेशा याद रखनी है उसकी भी मैं आपके सामने वजाहत करना चाहूँगा। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, इससे मुराद ये है कि जो रिश्तेदारियों का इनकार करता है, जो रिश्तेदारियों का इनकार करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने और सुन्नत ने हमें रिश्तेदारी को निभाने का हुक्म दिया है। जो इस हुक्म का इनकार करता है कि ऐसे किसी हुक्म को मैं नहीं मानता, ऐसे किसी हुक्म को मैं नहीं मानता, तो यकीनन ये शख्स हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाने वाला है,
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شخص جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اس نے انکار کیا۔ شریعت کی ایک ایسی بنیادی چیز جس کو شریعت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں اسے نہیں مانتا، تو پھر یہ شخص جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ قرآن کے اندر جو آیات آئی ہے رشتہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے، ان آیات کا اس نے انکار کیا۔ احادیث جو آئی ہیں رشتہ داریوں کے نبھانے کے حوالے سے، اس نے ان احادیث کا انکار کیا، اس نے اس حدیث کا انکار کیا۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ انکار کرنے والا نہیں ہے، رشتہ داری کی اہمیت کو وہ مانتا ہے، جانتا ہے، معلوم ہے اسے رشتہ داری کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت رہے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے حوالے سے وہ مسلمان، وہ موحد، وہ توحید پرست جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ فاسق اور مجرم ہے۔ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے، اور اپنے گناہ کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ہے، وہ مجرم ہے، وہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ اور آخرت کے حوالے سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے وہ تحت رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وہ تحت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو پھر وہ پہلی فرصت میں جنت میں جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو رشتہ داری کاٹنے، رشتہ داری توڑنے کے سبب جو سزا ہے جہنم میں بھگتے گا، جلے گا جہنم میں والعیاذ باللہ، اور اس کے بعد جو ہے اپنی سزا مکمل ہو جانے کے بعد وہ موحد ہونے کے سبب، مومن ہونے کے سبب وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک عقیدے کی بات یہاں پر میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے یہ جو نصوص آ رہے ہیں نا، تو ان نصوص کو ہم جو ہے اسی اعتبار سے ہم لیں گے کہ شرک کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے بتایا گیا، یا نواقض الاسلام کے اندر جو باتیں ہیں نا، اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو یقیناً وہ کبھی جنت میں جو ہے داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ البتہ وہ شخص جو موحد ہے، توحید پرست ہے، مسلمان ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یا جہاں ہماری اس موضوع کے متعلق لیں تو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، نمازی ہے، توحید پرست رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ اپنے ایمان کے سبب مومن ہے، اپنے گناہ کے سبب جو ہے وہ فاسق ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، البتہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جن کے اوپر وعیدیں آئی ہیں، کبیرہ گناہ جس مسلمان سے سرزد ہو رہا ہے، ہم اس کے تعلق سے یہی کہیں گے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے گا تو جنت میں جائے گا فوراً ہی، اگر نہیں تو اپنی سزا بھگتے گا جہنم کے اندر، اپنی سزا بھگتے گا، جو بھی وہ کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا وہ جہنم میں بھگتے گا، اور آخر کار نیک لوگوں کی سفارش سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، یا اللہ تعالیٰ کی سفارش سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے سبب وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟
एक तो ये कहेंगे हम कि जो रिश्ते दारियों को इनकार कर देता है, रिश्ते दारी को निभाने के हुक्म से इनकार करता है ना, तो गोया कि वो कुफ्र कर रहा है, कुरान मजीद की आयत का इनकार कर रहा है, अहादीस नबविया का वो इनकार कर रहा है। इसके सबब वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। अलबत्ता जो शख्स ऐसा नहीं है, तौहीद परस्त है, मुसलमान है, नमाजी भी है, मुसलमान है, नमाजी भी है, उसके बावजूद ये जो है रिश्तेदारी को तोड़ने के जुर्म में, गुनाह में वो जो है मुब्तला हो गया, तो यकीनन ये शख्स जो है अल्लाह ताला अगर मुआफ़ कर दे तो फ़ौरन जन्नत में जाएगा, मुआफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला अगर उसे मुआफ़ नहीं करे तो फिर जहन्नम में उसकी सज़ा भुगतेगा और उसके बाद जो है वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, ये अक़ीदे की बात है। हाँ, आम तौर पर लोग जो है छोटे छोटे कबीरा गुनाहों को लेकर या बाद ऐसे गुनाहों को लेकर लोग जो है फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ काफिर है, ये तकफ़ीर का फितना बहुत आम होते जा रहा है। लोग उलमा से इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट से इल्म हासिल कर रहे हैं, यानी सिर्फ जो है किताबों से इल्म हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो समझ में आया वो समझ रहे हैं और उसके बाद हुक्म लगाते चले जा रहे हैं। और फिर जो ख़वारिज का जो अक़ीदा था कि मुर्तकिबे कबीरा उनके यहाँ हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, इसलिए कि वो अब मुसलमान ही नहीं है, ऐसा मुसलमानों के दरमियान भी ऐसी फ़िक्र आ रही है, ऐसी फ़िक्र आ रही है जो ख़वारिज की है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बयान किया कि जो मुर्तकिब कबीरा है वो मुसलमान जो तौहीद परस्त है लेकिन उससे कबीरा गुनाह हुआ है, तो फिर दुनिया में उसका क्या मुकाम व मर्तबा रहेगा। मुमिनुम बि ईमानिह फासिकुम बि कबीरतिह, अपने ईमान की वजह से वो मोमिन है, अपने गुनाह कबीरा की वजह से वो फासिक है और गुनहगार है। आखिरत के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की मशीयत के तहत है। अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा तो फ़ौरन जन्नत में जाएगा, मुआफ़ नहीं करेगा तो सज़ा भुगतेगा और उसके बाद जन्नत में वो जाएगा अपनी तौहीद की वजह से, अपने ईमान के सबब। ठीक है, रिश्तेदारी निभाने से क्या मुराद है? बाद लोग क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं, एक हमारा रिश्तेदार है जो हमें दावतों में बुलाता है तो हम भी उन्हें दावतों में बुलाते हैं। हम बीमार पड़ते हैं तो वो इयादत करने के लिए आता है, तो हम जब वो बीमार पड़ता है हम उसकी इयादत के लिए जाते हैं। क्या ये रिश्तेदारी है, निभाना है? क्या ये असल में रिश्तेदारी निभाना है? ये नहीं, ये तो बराबर सराबर का मामला हो गया। उन्होंने आपका ख्याल किया, आपने उनका ख्याल किया, उन्होंने आपको दावत में बुलाया, आपने उन्हें दावत में बुलाया, उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक किया, आपने उसके साथ अच्छा सलूक किया। बीमार हुए आप, उसने इयादत की, वो बीमार हुआ, आपने इयादत की, ये बराबर सराबर का मामला है। हकीकी मानों में रिश्ता निभाना, रिश्तेदारी निभाना ये है कि जो रिश्ता तोड़े उसे जोड़ा जाए, जो हमसे दूर हो रहा है उसे करीब लाया जाए, जो हमसे कट रहा है उसे जोड़ा जाए, ये सही मानों में रिश्तेदारी निभाना है। वरना हमने तो ये समझ लिया है कि रिश्तेदारी निभाना ये है कि जैसे का तैसा मामला किया जाए, हम उनके साथ अच्छा सलूक इसलिए करते हैं कि वो भी हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं। हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफि, लैसल वासिलु बिल मुकाफि, किसी काम का बदला देना सिला रहमी नहीं है। उसने अच्छा सलूक किया, आपने अच्छा सलूक किया, उसने आपकी मदद की, आपने उसकी मदद की, ये जो है रिश्तेदारी निभाना नहीं है। लैसल वासिलु बिल मुकाफि बिलमुकाफ़ि वलकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमुहु वसलहा। सही मानों में सिला रहमी ये है, रिश्तेदारी निभाना ये है, सिला रहमी करने वाला वो है जब उसके साथ सिला रहमी का मामला ना किया जा रहा हो तब भी वो सिला रहमी करे, तब भी वो सिला रहमी करे। ये है सिला रहमी करना। समझ रहे हैं आप? मेरे साथ जो अच्छा सलूक करता है मैं उसके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, ये बराबर सराबर का मामला है। ठीक है, ये गिव एंड टेक का मामला है। जो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, एक मेरा रिश्तेदार है जो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, फिर भी मैं उसके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, ये रिश्तेदारी है। एक रिश्तेदार है जो
میرا اچھا خیال کرتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ اچھا خیال کرتا ہوں، اس کا اچھا خیال کرتا ہوں، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے۔ ایک رشتہ دار ہے جو میرا خیال ہی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں اس کا خیال کرتا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسے میں قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا حال چال میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، یہ رشتہ داری نبھانا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے بالکل رشتہ داری کے معنی نبھانے کے معنی کو الٹ کر رکھ دیا۔ ہوتا ہے نا عام طور پر شادی کی دعوتوں کے اندر لسٹ جب بنتی رہتی ہے، ہاں بھائی فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، نہیں فلاں کو نہیں بلانا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی میں ہمیں نہیں بلایا، فلاں کو دعوت نہیں دینا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہم نے انہیں دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے، انہوں نے دعوت دی ہم بھی نہیں گئے۔ یہ جو ہے برابر سرابر کا معاملہ ہے۔ رشتہ داری نبھانا اسے نہیں کہتے، رشتہ داری نبھانا اسے کہتے ہیں کہ وہ کٹ رہا ہے، آپ کو اپنے مال سے نہیں دے رہا ہے، کر رہا ہے اور آپ اپنے مال سے دے رہے ہیں، یہ رشتہ داری نبھانا۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے کی جو حدیث ہے نا، جو میں نے کہا رشتہ داری نبھانے کا اصل معنی کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5991، حدیث نمبر 5991، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتا اصلهم ویقطعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ اصلهم ویقطعونی، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں۔ واحسن الیہم ویسیئون الی، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ احسن الیہم، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، ویسیئون الی، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، واحلم عنہم ویجہلون علی، میں بردباری کے ساتھ ان پر درگزر کرتا ہوں، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ بہت دفعے وہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں صبر کرتا ہوں، بردباری کا یعنی غصے کو پی جاتا ہوں، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہوں، غصے کو پی جاتا ہوں، بدلہ نہیں لیتا، بردبار بنتا ہوں، بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ جہالت کا معاملہ سلوک کرتے رہتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے تکلیف دیتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسے موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ٹھیک ہے وہ لوگ کٹ رہے ہیں نا، تو تم بھی ان سے کٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، برا سلوک کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چھوڑ دو۔ کیا یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بشارت دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے کہا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر بات حقیقت میں ویسی ہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے، تو پھر یہ معاملہ اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے، تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو، جلتی راکھ تم ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس رویش پر رہو گے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جب تک تم اس رویش پر رہو گے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2558 صحیح مسلم 2558۔ اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جو رشتہ دار ہم سے دور ہو رہے ہیں نا، ہم ان سے قریب ہو رہے ہیں، وہ دور ہو رہے ہیں تب بھی ہم برداشت کر لیے، ان سے قریب ہو رہے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے رہے، ہم انہیں تحفے دے رہے ہیں،
وہ ہمارا خیال نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا خیال کر رہے ہیں۔ تو اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار ہمارے لیے اللہ تعالیٰ متعین فرما دے گا جو ہماری مدد کرنے والا ہوگا۔ رشتہ داریوں کی یہ ساری چالیں جو ہیں ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بظاہر نقصان ہوگا، بظاہر نقصان ہوگا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھا دے گا۔ حقیقت میں آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کے سوتیلے تھے، کیسا کیسا سلوک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیسا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا، والد سے جدا کر دیا، مرنے کے لیے کنویں میں چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود جو ہے یوسف علیہ السلام سے جب ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ جب وہ لوگ اپنی غلطی کو مان لیے، انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے کیا یوسف علیہ السلام کا مقام گھٹ گیا؟ کیا انہیں فضیلتیں نہیں ملی؟ برابر ملی۔ انہیں وہ مقام ملا جو بھائی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یوسف کہیں جو ہے مر کھپ گئے ہیں یا کہیں گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوں گے، ان کا کیا ہوا ہوگا، بھائیوں کو یہ تک پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بالکل جو ہے خزائن الارض کا مالک بنا دیا، زمین کے خزانوں پر آپ کو حاکم بنا دیا، آپ کو ذمہ دار بنا دیا، اور دوسرے آپ کے بھائیوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ لوگ آپ کے سامنے آئے اور جو ہے اپنی تنگ دستی کا انہوں نے شکوہ کیا، تنگ دستی کی انہوں نے شکایت کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنا دیا کہ لوگ آپ کے بھائی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے، اناج مانگنے کے لیے آئے۔ تو آپ کبھی یہ مت سمجھیے کہ اگر میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ وہ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو میرا مقام گھٹ جائے گا، یا جو دنیا کے اندر مجھے ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ گویا کہ ناصر ملے گا، مددگار ملے گا جو آپ کی مدد کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بشارت ہے، لیکن اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو جو معاف کیا، معاف ہی نہیں کیا بلکہ جو ہے انہوں نے جب ان کی پرانی حرکتوں کو جب انہوں نے ذکر کیا تو کیسے ذکر کیا؟ کہا، کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ جب جو ہے جاہل تھے، آپ جب نادان تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے کیسا کیسا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا تم نے ایسا کیا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان جو ہے پھوٹ ڈال دی تھی، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں مل کر نہ رہیں، دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے کبھی بھی اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو بدلے میں ہم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں بلکہ اچھا سلوک کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم جو ہے شیطان کو جو ہے اپنی جو شیطان کی جو کوشش ہے رشتہ داری کو توڑنے کے سلسلے میں، اس کے اندر وہ ہم اسے کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہمارے لیے مدد شامل حال ہوگی۔ اور جو اللہ تعالیٰ جس کا ناصر بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کی مدد پر آ جائے، دنیا کی کوئی قوم یا دنیا کا کوئی فرد کیا اس کا برا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا حامی بن جائے، ناصر بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مدد کرنے والا بن جائے، کائنات ساری کی ساری مل جائے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں، لوگ برا سلوک کریں تب بھی معاف کرنے کی کوشش کریں، ظرف کو تھوڑا سا بڑا کریں، دل کو بڑا کریں۔ دیکھیے، بدلہ لینا یہ حل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رشتہ داری کے سلسلے میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم بدلہ لے لیں گے نا تو بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے ہمیں مارا، میں نے ان کو مار دیا، بدلہ لے لیا، ختم ہو گیا معاملہ. وہ ہماری دعوت میں نہیں آئے، ہم ان کی دعوت میں نہیں گئے، برابر ہو گیا. وہ ہمیں نہیں بلائے، ہم ان کو نہیں بلائے، برابر ہو گیا. ہاں، وہ ہمارا خیال نہیں کیے، ہم ان کا خیال نہیں کیے. وہ ہمارے گھر نہیں آئے، ہم ان کے گھر نہیں گئے، برابر ہو گیا. یہ جو ہے معاملہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ طور پر آپ کے دل میں ایک رنجش برابر رہے گی. آپ چاہے بدلہ کتنا بھی لے لے تب بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون معاف کرنے میں ہے، اطمینان معاف کرنے میں ہے. یاد رکھیے، معاف کرنے میں اطمینان ہے. ہاں، البتہ یہ یاد رکھیے، ساری دنیا مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے یا اتنا نقصان ملے گا آپ کو جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے. تو پھر یہ رشتہ دار سارے کے سارے اگر ہمارے مخالف بن جائیں تب بھی جو ہے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، سلام کلام ان کے ساتھ باقی رکھیے، اچھا سلوک کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داری کو کاٹنے سے اللہ رب العالمین ہمیں دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، سوالات ہیں اس سلسلے میں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، راوی کے حوالے سے بولنا باقی رہ گیا. انشاءاللہ آئندہ اس میں ہم جو ہے اسے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملے. کیسے رشتہ دار کو دینا جائز ہے جبکہ ہمیں ہمارے سالہ سال کے تجربے کے مطابق معلوم ہے کہ اگر اسے فراخی مل جائے تو وہ شر ہی شر کرے گا. شر ہی شر کرے گا. دیکھیے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایک آدمی ہے جو محتاج ہے، اگر ہم پیسے اسے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی محتاجی کو دور نہیں کرے گا بلکہ اس پیسے سے غلط استعمال کر لے گا. تو اب وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز کی اسے ضرورت ہے نا وہ لا کر دے دینا چاہیے، وہ لا کر دے دینا چاہیے. یہ زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں میں. ہاں، یاد رکھیے، زکوٰۃ کے اندر جو دینا بتایا گیا ہے وہی دینا پڑے گا. مال دینا ہے، مال دینا پڑے گا. یہ دوسرے صدقے اور دوسری مدد کے تعلق سے بتا رہا ہوں میں. ایک رشتہ دار ہے، اگر ہم اسے پیسہ دیں تو یقیناً وہ مزید شر کرے گا. تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے تو ہم وہ ضرور پوری کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ وہ شر جو ہے نہ پھیلائے، وہ شر جو ہے نہ پھیلائے. اس کی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، البتہ نہیں وہ اب یہ جو شر کرے گا، بالکل یہ جو سوال ہے تھوڑا سا مبہم ہے کہ وہ کیا شر ہے آخر، وہ کیا شر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے کچھ مدد کریں گے تو وہ ہمیں ہی تکلیف دے گا. معاملہ اگر ایسا ہے تو آپ اسے دور رہ کر دے دیجئے. کوشش کریے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کوشش اس بات کی کیجیے. البتہ رشتہ داری کو باقی رکھیے، سلام کلام کم از کم باقی رکھنا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو اگر جو ہے گھر میں آئے تو گھر کا سکون کو برباد کر دیتے ہیں، گھر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں. اس چیز کو ہینڈل کرنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے. تو کیا ہم انہیں آنے ہی نہ دیں؟ کیا ہم انہیں آنے ہی نہ دیں اپنے گھر میں؟ دیکھیے، بات ایسی ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگ لاکھ برا چاہیں کچھ بھی آپ کا برا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لوگ لاکھ برا چاہیں آپ کا برا کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں اس کے تعلق سے کچھ لکھ رکھا ہو. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو ہمارا پورا یقین اللہ پر ہونا چاہیے. یہ مخلوق کیا ہمارا بگاڑ سکتی ہے؟ ہاں، کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے کچھ مال کا نقصان کرے گی، زیادہ سے زیادہ جو ہے کچھ دوسری چیزوں کا نقصان کرے گی. یہ مخلوق ہمیں کیا دے سکتی؟ یہ لوگ کیا ہمیں دے سکتے ہیں اور ہم سے یہ لوگ کیا چھین سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہے تو یہ لوگ ہم سے کیا چھین سکتے ہیں یا ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟
ایک مومن کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اس سلسلے میں. اور اگر وہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ گھر میں آ کر جو ہے مزید رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں تو پھر احتیاط برتا جائے گا اور ان کے آنے جانے کو تھوڑا سا آپ کم کر دیں. البتہ جو ہے دور رہ کر بھی آپ رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں. اب اس کے لیے ایک عام کرائٹیریا جو ہے ہم پیش نہیں کر سکتے کہ آپ ایسا کیجئے. ہر آدمی کے تعلق سے الگ الگ جو ہے معاملہ ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، رشتہ داروں ہمارے گھر آتا ہے تو ہمارے گھر میں فساد ڈالتا ہے. بیمار پڑ جائے، مثال کے طور پر وہ بیمار پڑ جائے، کیا ہم نہیں جائیں گے اسے دیکھنے کے لیے؟ ہمیں جانا چاہیے اسے دیکھنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے ہمیں جانا چاہیے. کچھ مدد اگر بند پڑتی ہے تو مدد بھی ہمیں کرنا چاہیے. البتہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم دوسری ترکیبیں کریں گے، دوسری چیزوں کو اپنائیں گے. البتہ بالکل اس کے ساتھ بات چیت بند کر دینا جائز نہیں. ایک مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے. رشتہ دار تو اس کا مقام ایک عام مسلمان سے بہت زیادہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کا حق جو ہے رشتہ داری کا ایک عام مسلمان کے حق سے بہت زیادہ ہے. تو ایک عام مسلمان سے ہی آپ 3 دن سے زیادہ جو ہے بول چال بند نہیں کر سکتے. تو رشتہ داری کو جو ہے رشتہ داری کے تعلق سے رشتہ داروں کے تعلق سے بول چال کیسے بند کریں گے؟ ہم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے شر سے کیسے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے آپ سوچئے یقیناً. البتہ جو آپ سے بن پڑتا ہے رشتہ داری نبھانے کے سلسلے میں وہ آپ کرتے رہیے. کیا ایک مرد والدین کے خلاف نکاح کر سکتا ہے کیا؟ والدین خلاف کیوں ہیں یہ بات دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، والدین خلاف کیوں ہیں یہ بات دیکھی جائے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین بے وجہ خلاف ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی اس ناراضگی کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین حق پر ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا اور انہوں نے طلاق دیا. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اور انہوں نے طلاق دے دی تھی اسماعیل علیہ السلام نے. تو یہاں پر جو ہے کیا ہمارے والدین ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر ہیں؟ یعنی وہ حق پر ہیں اور واقعی جو ہے ہمارے بیویوں کے اندر غلطیاں ہیں؟ اگر بات ایسی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسے ہم اپنائیں گے. لیکن والدین کی ناراضگی بے وجہ ہے، اس بات کو نہیں اپنایا جائے گا. ہاں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، باقاعدہ یہ واقعہ ہوا سو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک نوجوان ہے جو نکاح کرنا چاہتا تھا، بات ہوئی، والدین کی بھی بات ہوئی، رشتہ جو ہے الحمدللہ جم گیا. لڑکا پسند کر لیے لڑکی والے اور لڑکے والے لڑکی کو پسند کر لیے. لیکن اب لڑکے نے کہا کہ مجھے جو ہے جہیز نہیں چاہیے. اس پر والدین اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ رشتہ ہی توڑ دے رہے ہیں. تو یہ چیز جہیز کو نہ لینے کے سبب والدین کا یہ ناراض ہونا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. تو یہاں پر ان کی ناراضگی کو ہم جو ہے خاطر میں نہیں لائیں گے. ہم والدین کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ جہاں پر غلط والدین ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے ان کی غلطی کو جو ہے ہم مزید انٹرٹین نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے ہم انہیں اچھے سے منانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر بات ویسی ہے کہ والدین جو خلاف ہیں اور وہ حق پر ہیں تو پھر والدین کی بات سننا چاہیے. والدین جو خلاف ہے وہ ناحق ہے، ایسی بات ہے کہ اس کو نہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہاں پر والدین کی بات نہیں سنی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے بہت حساس ہے. ٹھیک ہے، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. جہاد پر جانے کے لیے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کو روتا چھوڑ آیا ہوں جہاد پر جانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی نہیں دی، شاباش، بہت اچھے، تم نے بہت اچھا کیا. نہیں کہا جاؤ جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے پھر سے انہیں اسی طرح ہنسا کر آؤ، انہیں راضی کرو. تم والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے.
ٹھیک ہے، تو بہت حساس معاملہ ہے. والدین کیوں ناراض ہو رہے ہیں اسے جاننا چاہیے، اور اگر وہ حق پر ہیں تو ان کی بات قبول کی جائے گی، حق پر نہیں ہے تو وہاں پر والدین کو راضی کیا جائے گا، ان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر شوہر دوسرے ملک میں رہتا ہو تو اس کی بیوی پر کیا فرائض ہیں سسرالی رشتہ دار کے معاملات میں؟ والدین کا جو ہے شوہر کے جو والدین ہیں یقیناً جو ہے بیوی کے حق میں بھی وہ والدین کا درجہ رکھتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے، اور دوسرا شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے شوہر کے رشتہ داروں سے رشتہ داری باقی رکھنی پڑتی ہے، تو اس سلسلے میں جو شوہر کے والدین ہیں نا تو ان کا جو ہے ویسے ہی خیال کیا جائے جیسا کہ ہم اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرتے ہیں، شوہر کے بھائی بہنوں کا ویسا ہی خیال کیا جانا چاہیے. اب جیسا کہ میں نے بتایا، ہر چیز کی ایک مقدار بتائی نہیں جا سکتی. کل بحسب، ہر کسی کے ساتھ اس کے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اس کے اپنے رشتے کے اعتبار سے جو ہے سلوک کیا جائے گا. شوہر کے والدین ہمارے اپنے والدین کے مقام ہوتے ہیں، اور شوہر کی محبت کے سبب جو ہے شوہر کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، شوہر کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے شوہر کے رشتہ داروں سے رشتہ داری باقی رکھی جائے گی. البتہ رشتہ داری باقی رکھنے میں شوہر کے والدین سے بیوی جو ہے یقیناً بات کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ محرم ہے. البتہ سسرال میں شوہر کے والدین کے علاوہ کوئی دوسرے محرم نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے رشتہ داری کیسے نبھائیں گے ہم؟ ان سے رشتہ داری ساس اور سسر کے ذریعے سے ہم نبھائیں گے، کہ ساس سسر سے ہی پوچھ لیا جائے کہ شوہر کے جو ہے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، اس کے تعلق سے جو ہے پوچھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ محرم رشتے کے اندر یہ بات ہے کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے، جائیں گے، بات کریں گے، بیٹھیں گے، ملیں گے، جلیں گے، سب یہ ساری چیزیں محرم رشتہ دار. جو نامحرم ہے ان کے ساتھ ملنا جلنا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کی رشتہ داری ہم کیسے باقی رکھیں گے؟ تو جو محرم رشتہ دار ہیں نا ان کے ذریعے سے، مثال کے طور پر چچا زاد بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالغ ہیں، مثال کے طور پر لڑکی لڑکے، تو آپس میں مل نہیں سکتے. رشتہ داری کیسے باقی رکھیں گے؟ چچا سے ہی اپنے بھائی بہنوں کی جو ہے خیر خیریت لے لیں گے، تو ویسے ہی ساس سسر سے ہی ان کے تمام رشتہ داروں کی خیر خیریت لے لی جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اگر کوئی مزید یعنی ایسا سوال ہے جو بالکل پریسائز ہے تو اگر وہ کریں تو زیادہ جواب دینے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. آئندہ بھی یہ ٹاپک رکھیے اور لوگوں کو جوائن کریں گے انشاءاللہ. آئندہ جو ٹاپک ہمارا رہے گا وہ والدین کی فرما برداری کے حوالے سے رہے گا. رشتہ داری کے حوالے سے اگر مزید ہونا ہے تو پھر اس کے تعلق سے آپ تھوڑا سا ایڈمن سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو یقیناً اسے ہم رکھیں گے. لڑکے کو لڑکی پسند ہے، ماں باپ کو لے کر جا کر بتایا، لڑکی سے ملایا، مگر والدین لڑکے کے لڑکی کو پسند نہیں کر رہے ہیں، بٹ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور والدین کو بتائے بغیر. والدین کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں لڑکی کو، یہ دیکھا جائے گا کیوں پسند نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں بتایا نا، نہیں جہیز نہیں وہ لوگ دے رہے ہیں اس لیے نہیں پسند کر رہے ہیں، تو یہاں پر والدین کی بات مانی نہیں جائے گی. لیکن نہیں، کچھ اور خامی ہو سکتی ہے، ہاں کچھ اور بات ہو سکتی ہے، تو وہاں پر اگر بات ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے کہا والدین حق پر ہیں تو ان کی بات لی جائے گی، حق پر نہیں ہے تو پھر وہاں پر جو ہے انسان بغیر جو ہے ان کی اجازت سے شادی کر سکتا ہے. لیکن حتی الامکان بہت حساس معاملہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اجازت تو شریعت دے دیتی ہے لیکن والدین کو ناراض رکھ کر شادی کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور بڑے مسائل اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری لڑکی کو پسند کر لیں، بہتر ہے، جس سے والدین بھی خوش ہو جائیں، آپ بھی خوش رہیں، والدین بھی خوش رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے نا، یہ زیادہ بہتر ہے، آپ کو اسے اپنانا چاہیے، اس لیے کہ بڑا حساس معاملہ ہے. والدین کی کبھی ناراضگی جو ہے زندگیاں بھی برباد کر دیتی ہیں.
زندگی برباد ہوتی ہے لوگوں کی والدین کی ناراضگی کی وجہ سے. انسان جو ہے کبھی خوشحال نہیں رہ پاتا. والدین کو اگر وہ ناراض کر رہا ہے تو انسان کبھی خوش نہیں رہ پاتا. تو والدین کا معاملہ بہت حساس ہے. اس معاملے میں باقاعدہ طور پر آپ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، حتی الامکان کوشش کیجیے والدین راضی ہونے کی. لیکن اس کے باوجود والدین راضی نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ کوئی ایسا راستہ اپنائیے کہ جس سے والدین بھی راضی ہو جائیں اور آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے. یہ آپ کے لیے بہتر ہے. دیکھیے واللہ اعلم. کیا مشرک ہے رشتہ دار تو کیا ان کے ساتھ رشتہ رکھنا یا توڑنا؟ مشرک رشتہ داری جو ہے اسلام، کفر اور اسلام کے تعلق سے جو ہے یہ معاملہ رہے گا جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کی والدہ آئیں جو کہ اسلام قبول نہیں کی تھی، غیر مسلمہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں انہیں کچھ دوں دلاؤں، انہیں کچھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کیا میں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین اگر مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تب بھی ان کے رشتہ داری باقی رکھنا چاہیے. رشتہ دار جو مشرک ہیں، یقیناً مثال کے طور پر مشرک یعنی شرک کرنے والے ہیں، تب بھی ان کے رشتہ داری کے سبب جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رکھا جائے گا. البتہ شرک میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، شرک کے معاملے میں ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ والدین کا بھی ہے، تمام رشتہ داریوں کا بھی ہے کہ رشتہ دار غیر مسلم بھی ہیں تب بھی رشتہ داری باقی رکھیں گے. ہاں ماموں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، رشتہ داری باقی رکھی جائے گی. البتہ جو ہے شرک میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. چلیے اسی پر اتفاق کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.